بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنت متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنت متروں، عمران خان کے سرپرائز کے بعد یہ بات پی ڈی ایم کو سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہم اسمبلیاں تحلیل ہونے سے روک لیں تو ہی ہماری فتح ہے، ورنہ معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ اب پی ڈی ایم اسمبلیاں تحلیل ہونے سے کیسے روک پائیں گی، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آصف زرداری کو اب پی ڈی ایم نے کیا ٹاسک دیا ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پنجاب اسمبلی میں اس وقت صورتحال کیا ہے، وہ میں نے کل آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی تھیں پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، ارکان اسمبلی کی تعداد اور دوسرے معاملات کی۔ آج میں اس کا فالو اپ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پنجاب اسمبلی میں بھی ہلچل ہے، لیکن کیا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنے ارکان اسمبلیوں نے کل اسد عمر سے ملاقات کی ہے، اور جو ملاقات کرنے والے ہیں انہوں نے کس خواہش کا اظہار کیا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور سجنوں متروں، کل ہونے والا مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس جو حمزہ شہباز کی صدارت میں ہوا، وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا، اس کی وجہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور سب سے اہم بات جو اس اجلاس میں بھی اور مسلم لیگ نون کے قائدین جو کہہ رہے ہیں، اس پہ بھی ہم آج بات کرتے ہیں کہ وہ سارے معاملات میں حل تو کوئی پیش نہیں کر سکے، لیکن ایک بات جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آخری حد تک جائیں گے۔ سجنوں تو متروں، یہ آخری حد تک جانا کون سا آئینی حق ہے، یہ ہم آج آپ کے سامنے رکھتے بھی ہیں، اور یہ اپنے ساتھیوں سے اور یہ لوگ جو آخری حد تک جانے کی بات کرتے ہیں ان سے سامنے بھی یہ سوال رکھتے ہیں کہ یہ کون سا آئینی حق ہے جو آپ آخری حد تک جانے کی بات کر رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی اس وقت مرکز نگاہ ہے دونوں طرف سے، پی ٹی آئی والوں کی طرف سے بھی اور پی ڈی ایم والوں کی بھی طرف سے بھی۔ وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں نہ تو اعتماد کا ووٹ کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو حکومت ہے ان کے پاس 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے، وہ جس طرح مرضی آ جائیں ان کے پاس اکثریت ہے وہاں پر، تو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے سوائے گورنر راج کے۔ اور گورنر راج کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر گورنر راج اگر لگتا ہے تو پھر صدر صاحب بھی تو کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اب آئین اور قانون کا ایک میں نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں، جو آئینی ماہرین سے کل میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ گورنر راج گورنر لگانے سے پہلے صدر مملکت سے مشاورت کرتا ہے، اور صدر کی منظوری کے بعد ہی گورنر جو ہے وہ صوبے میں گورنر راج لگا سکتا ہے، اپنے طور پر وہ کوئی ایکٹ نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے کل 2-3 آئینی ماہر انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ اب آئین کیا ایسا ہی کہتا ہے یا نہیں، کیونکہ ہم ہر معاملے کی تشریح اپنی بنا لیتے ہیں، آئین کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی تشریح اپنی مطلب اور مرضی سے بنا لیتے ہیں۔ اب میرے علم میں نہیں ہے کہ پی ڈی ایم والے اور دوسرے لوگوں نے اس آئین کے ان شقوں کی کیا جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں اور کیا اقدام کرتے ہیں، لیکن آئینی ماہر یہی کہتے ہیں۔ اس لیے خیبر پختونخوا کی اسمبلی ایک طرف رکھ لیں، اب پنجاب اسمبلی یہ ہے مرکز نگاہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا۔ اب آصف زرداری کو اس کا ٹاسک دے دیا گیا ہے ایک بار پھر، یاد ہے نا، پہلے بھی ایک بار ان کو ٹاسک ملا تھا، انہوں نے اربوں روپے اس پر پھونک دیے تھے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے۔ سندھ ہاؤس میں
جو جمہوریت کا جو گند اڑا چھالا گیا، آپ نے وہ ہم نے دیکھا، ٹی وی پہ بھی دیکھا تھا، لوٹے جس طرح خریدے گئے، 25 سے 50 کروڑ روپے کے لوٹے خریدے گئے، لیکن اس میں ہوا تو یہ پھر کہ حکومت تو بن گئی، لیکن ان کے جو اختیارات تھے، ان کا ووٹ ڈالنے کا حق چھن گیا، وہ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیے۔ اب بھی وہی سپریم کورٹ آرڈر پہ ہوں گے کہ کوئی لوٹا ووٹ کاسٹ نہیں کر پائے گا، اگر کرے گا تو وہ اس کا شمار نہیں ہوگا اس کی گنتی میں۔ یہ ایک اہم معاملہ۔ اب آصف زرداری کیا کریں گے؟ اب آصف زرداری نے لاہور آنے کے لیے اپنا کہہ لیجیے سامان بیگ تیار کر لیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر اور پنجاب اسمبلی میں پنجاب پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی سے فرداً ٹیلی فون پر پہلے سے ہی رابطہ کیا اور ان کو ہدایات جاری کیں۔ سجنوں متروں، میرا ریڈار مجھے یہ بتاتا ہے کہ جب آصف زرداری نے اپنے 7 ارکان، جو ان کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں 7 ممبر، ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے ایک پیغام آصف زرداری صاحب کو پہنچا دیا۔ آصف زرداری صاحب سے کہا کہ جناب، آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا ساتھ دیں، نون لیگ کے تو اپنے لوگ ساتھ چھوڑ جا رہے ہیں۔ اب مزید ارکان اسمبلی نے آصف زرداری کو ایسا کیا کہا کہ فوری طور پہ آصف زرداری نے میاں شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ جناب یہ حالات ہیں پنجاب میں، اپنے معاملات کو درست فرمائیے۔ اب کہا کیا گیا؟ ارکان اسمبلی نے آصف زرداری کو کہا کہ نون لیگ کے بہت سارے ایسے لوگ جو حمزہ شہباز کے ساتھ نہیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ حمزہ شہباز کو دوبارہ کسی اہم ذمہ داری پر لایا جائے، ورنہ وہ ان کو اعتماد کا ووٹ بھی نہیں دیں گے، اور عدم اعتماد کی تحریک آتی تو ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ بہت اہم فیصلہ تھا سجنوں و متروں۔ اب اس کی تصدیق یا تائید کرنے میں ہم لوگ ظاہر ہے اس میں پوزیشن میں تو نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اسد عمر سے ملنے والے مسلم لیگی ارکان اسمبلی کا معاملہ ساتھ جوڑ دیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے۔ سجنوں و متروں، گزشتہ روز اسد عمر کے ساتھ ملاقات ہوئی مسلم لیگ نون کے پنجاب اسمبلی کے 2 درجن کے قریب ارکان اسمبلی کی۔ سجنوں و متروں، اب ہوا کیا؟ اسد عمر سے انہوں نے ملاقات کی اور یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم استعفیٰ دینے کو تیار ہیں، آپ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں۔ ملاقات عمران سے خواہش ظاہر کی۔ اسد عمر نے اس پہ یقین دہانی کروائی، اور پھر مزید کیا کچھ ہوا کیا کچھ نہیں ہوا یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی، لیکن مختصر یہی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے متعدد ارکان، 2 درجن کہا جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، 12-13 افراد یقیناً ہیں جو مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے۔ اب یہ معاملہ سجنوں و متروں، اگر اس کا معاملہ دیکھ لیں تو پھر جس طرح میں نے کل آپ کے سامنے باتیں رکھی تھیں کہ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے پاس تو ہیں 175 سے 180 افراد، اب عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے بھی 186 ارکان کی ضرورت ہے۔ اب یہ 6 ارکان کہاں سے آئیں گے؟ اب حکومت عمران خان اور پرویز الہی کے پاس ہے 191 ووٹ۔ کل میں نے 190 کہا تھا، لیکن آج میرے کسی دوست نے فون کر کے مجھے وہ فہرست دی ہے جس میں 191 افراد بنتے ہیں، کیونکہ ضمنی الیکشن کے اندر کچھ لوگ ہارے ہیں کچھ جیتے ہیں، یہ سارے ملا مل کے یہ سچویشن بنتی ہے۔ 191 ممبر ان کے بنتے ہیں، یعنی 186 سے زیادہ ممبر ان کے پاس ہے۔ اب مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم پنجاب اسمبلی کے اندر نہ تو اعتماد کا ووٹ کہہ سکتے ہیں گورنر صاحب، کیونکہ کہیں گے تو وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، اور نہ ہی یہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو سکتی ہے، کیونکہ 186 بندے ہی نہیں ہیں تو عدم اعتماد کی تحریک پیش کیا ہوں گی۔ لیکن کچھ یہ نون لیگ کے وزراء کہتے ہیں کہ جناب نہیں 20 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے تحریک پیش کرنے کے لیے، غلط کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے سے تو یہ چلتے ہیں سارے لوگ، جھوٹ سے۔
کل عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ ہمارے اور پی ٹی آئی کے تو ممبر ہی ایک جیسے ہیں، آدھے ہمارے ہیں آدھے ان کے ہیں، برابر کے۔ اب آپ فرما لیجیے، خود دیکھ لیجئے کس حد تک جھوٹ بولتے ہیں اور کتنے کنفیوزڈ ہیں ہر معاملے کے اندر۔ اور اب صورتحال یہ ہے سجنوں مترو، صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں جب کسی بھی اسمبلی کا اجلاس جاری ہو چل رہا ہو، اس میں نہ تو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو سکتی ہے اور نہ ہی اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی گورنر راج لگ سکتا ہے۔ جس طرح میں نے کہا تشریح تو پھر اپنی ہے نا، جو مرضی کر لیں، بہرحال قانون تو ہے، فیصلے تو قانون کے مطابق ہی ہوتے ہیں نا۔ ویسے تو حمزہ شہباز کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بھی تو بنا ہی دیا تھا، رات کو عدالتیں بھی کھل گئی تھیں، سارا کچھ ہو گیا تھا، آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر فیصلہ کیا آیا؟ پاکستان کا واحد غیر آئینی وزیر اعلیٰ ٹھہرا حمزہ شہباز، جو اس کے ماتھے پہ لکھا گیا ہے کہ یہ غیر آئینی وزیر اعلیٰ، تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اس طرح کے فیصلے تو پھر ہوتے ہیں جب آئین سے آپ روگردانی کرتے ہیں۔ اب یہ سارے معاملات میں پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس پہ سارے لوگ جو ہیں بیٹھے ہیں اور بات چیت چل رہی ہے، پی ڈی ایم بھی پریشان ہے اور سارے معاملات ہیں، اور پی ٹی آئی والے جو ہیں اس پہ سرپرائز دے رہے ہیں۔ اب پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس وقت سجنوں مترو پی ڈی ایم یہ سارے ایک محتاجی والا معاملہ ہے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ آ جائیں تو ایسا ہو جائے، وہ اگر ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے، اگر عدالتیں ہمارے حق میں فیصلہ دے دیں تو ایسا ہو جائے۔ مطلب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مفروضوں پہ ہیں یا پھر خواہشات پر مبنی ہیں۔ آئین اور قانون کے مطابق نہ ان کے پاس پہلے ممبر تھے اور نہ آج اکثریتی ممبر ان کے پاس ہے۔ اب قانونی معاملات، چوری شجاعت کا معاملہ بھی میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ اب ان پہ محتاجی یہ ہے ان کی کہ اب منتیں ترلیں جو ہے وہ چوری شجاعت کی جا رہی ہیں، کسی نہ کسی طرح پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی جو ہے ممبر ساجد بٹی ان کو منایا جائے تاکہ وہ ہمارا ساتھ دیں۔ اب سجنوں تو مترو 8 ارکان ہیں، 8 میں سے 4 جو ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو پھر عدم اعتماد تو تب بھی نہیں آتی، 186 ممبر تو تب بھی نہیں ہوتے۔ جبکہ پرویز الہی جو ہے وہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، اور بات بھی بڑی سیدھی سی ہے سجنوں مترو۔ اب تو الیکشن سر پہ ہیں۔ ایک وقت تھا جب مریم نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے لوگ دھڑلے سے کہا کرتے تھے کہ جناب عمران خان کی حکومت ہم توڑنے جا رہے ہیں، لوگ تو ہماری ٹکٹیں مانگتے ہیں، ہمارے ٹکٹ کی گارنٹی مانگتے ہیں کہ ٹکٹ دے دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا سجنوں مترو، اب لوگ بھاگ رہے ہیں، سفارشیں ڈلوا رہے ہیں کہ جناب ہمیں ٹکٹ دے دیں، ہم ابھی استعفیٰ دینے کو تیار بیٹھے ہیں کیونکہ الیکشن سر پہ ہے۔ اب ان حالات میں سجنوں مترو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کے کوئی نون لیگ میں کیوں جائے گا، پی ڈی ایم میں کیوں جائے گا؟ حالات سمجھ تو آتی ہے نا سارے معاملہ۔ بہرحال یہ ساری چیزیں اب آپ کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ یہ ڈسکس ہوں گی جب تک یہ معاملات چلتے ہیں، لیکن ایک میں آپ کو خبر دیتا جاؤں سجنوں مترو، انتخابات ہوں گے۔ میں نے کہا تھا آپ کو، بہت پہلے سے کہا تھا کہ مارچ اور مئی کے درمیان انتخابات ہوں گے۔ خاموش معاہدہ اس کو کہہ لیجئے، اس کو کچھ کہہ لیجئے، حالات کے معاملات کو دیکھتے ہوئے تجزیہ کہہ لیجئے۔ لیکن کل مجھے ایک بڑے اہم آدمی نے یہ کہا کہ ارشد صاحب مئی تک بات نہیں جائے گی، رمضان سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے۔ اب یہ نئی بات سامنے آئی ہے کہ انتخابات رمضان سے پہلے ہو جائیں گے۔ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے، یہ بات کی بات ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا سجنوں مترو۔ پاکستان زندہ باد۔